السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، یہ جڑواں چلتے ہیں، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ۔ بہت کم ایسا ہے کہ نماز ہو زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ ہو نماز نہ ہو، یہ ایک کمبینیشن ہے، جوڑا چلتا ہے مل کے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے لینا، مانگنا، سوال کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے تعلق بنانا۔ صلاۃ صلہ سے نکلا ہے، صلہ کا معنی جوڑ، تعلق بنانا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دینا۔ ایک آدمی ہر وقت مانگتا رہے دینا تو اس میں خود غرض ہو جاتا ہے، لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے، دے کچھ نہ تو خود غرض۔ دوستوں میں اس کو پسند نہیں کرتے جو ہر وقت دوسروں کی دعوت پہ آئے اور دعوت نہ کرے، دیر تک وہ حلقہ احباب میں چل نہیں سکتا۔ تو دوستی میں لمبے زمانے کے لیے کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، آؤ بھی، بلاؤ بھی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تشہد میں، کبھی کہیں مانگنا۔ جب کو حاجت ہو نماز پڑھو، صحابہ کا معمول تھا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دینا۔ زکوٰۃ سے مراد صرف وہ فرض زکوٰۃ نہیں ہے، مال دینا، جب آپ کے پاس مال ہے، دینے کی پوزیشن میں ہے تو دیں۔ یہ کمبینیشن ہے، اگر صرف دیتے رہیں لینا تو تکبر آ جاتا ہے، اور لیتے رہیں دینا تو خود غرضی آ جاتی ہے۔ تو یہ خود غرضی اور تکبر کو توازن میں لانے کے لیے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ کا ایک کمبینیشن ہے جو حکیم کائنات نے متعارف کروایا۔ دوسرے لفظوں میں اقیموا الصلاۃ عبادت ہے، آتوا الزکوٰۃ معاشرت ہے۔ اللہ سے تعلق کیسے بنائیں؟ اقیموا الصلاۃ۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کیسے بنائیں؟ آتوا الزکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ نمائندہ ہے عبادت کا، آتوا الزکوٰۃ نمائندہ ہے زکوٰۃ کا۔ ان دونوں چیزوں سے انسان کی شخصیت میں توازن آتا ہے، اعتدال آتا ہے، درمیان آتا ہے کہ معاشرے میں بھی۔ تو ہمارے ہاں جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دونوں پروں کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ ایک پر جتنا مضبوط، جیسے فالکن ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، اس کے پر بڑے بڑے ہیں۔ عام کا پرندہ 50 پر مارے، وہ 2 پر مارے تو سفر طے کر لیتے۔ لیکن اگر باز کے، شہباز کے، فالکن کا پر ایک کاٹ دو، ایک رکھو تو پرواز کے قابل نہیں رہتا۔ مومن کی پرواز عبادت اور معاشرت کے ساتھ ہے، دو بھی لو بھی۔ اللہ کے حق ادا کرو عبادت کے ذریعے، بندوں کے حق ادا کرو معاشرت کے ذریعے۔ ایک آدمی عبادت میں ماہر ہے، معاشرت میں کمزور ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی خاندان کے سربراہ سے تعلق بناتا ہے، خاندان کے سربراہ کو تحفے دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے، خوش آمد کرتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، گھر بلاتا ہے، لیکن اس کے بچوں پہ FIR کرواتا ہے، الزام لگاتا ہے، تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے۔ خاندان کے سربراہ کو جب علم ہو گیا کہ مجھے تو یہ سوٹ دیتا ہے، جوتے دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، جویلری دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، لیکن میرے بچوں کو ٹف ٹائم دیتا ہے، تو وہ تعلق توڑ دے گا۔ بخاری کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنب ہے۔ ایک آدمی عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن نجائز منافع نہیں چھوڑتا۔ چیز لی 50 کی، ریٹ بڑھ گئے، اس کو 50 کی چیز 60 میں بیچ سکتا تھا، اب 50 والی چیز 200 کی ہوگی تو 250 کی بیچ رہے۔ اب یہ وہی ہے جو سربراہ سے تعلق بناتا ہے، لمبے سجدوں سے، قیام سے، تسبیح سے، ذکر سے، عبادت سے، لیکن سربراہ کے کنبوں کو اذیت دیتا ہے۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، لمبی تسبیحات کی، لیکن ایک بول ایسا بول دیا بیوی کو، وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، کہ اس کی آنکھیں نم رہی۔ اب یہ وہی عابد ہے جس کا ایک پر سلامت ہے عبادت کا، دوسرا پر ڈیمیج ہے معاشرت کا۔ تو ہمارے روزمرہ کے معمول میں عبادت میں کمی بیشی، یعنی سربراہ کے ساتھ واجبی رہو رسم ہو۔ میرے محلے میں ایک نوجوان رہتا ہے، کافی عرصے سے آتا جاتا ہے، پولیس میں آتا ہے، تو میرے ساتھ اس کی رہو رسم نہیں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کبھی کبھی میرے پاس آئے گا، انکل بیٹ بال ہے، میں اس کو دے دوں گا۔ پھر کہتا ہے انکل میرے ساتھ کھیلو، تو میں کھیلتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں۔ تو اب اس کا باپ نے مجھے 2-4 دفعہ دیکھا کہ میرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، تعلق بن گیا۔
تو معاشرت سے تعلق اللہ سے بن جاتا ہے۔ اگر معاشرت عبادت کی کمی برداشت ہے، عمرے پمرہ نہ کرو، لمبی تسبیحات نہ کرو، یہ قابل برداشت ہے، لیکن معاشرت کی کمی، تو معاشرت میں ٹاپ پہ جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ والدین حقدار اس لیے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان تمہارے اوپر احسان بعد میں کرتے ہیں، یہ احسان پہلے کر چکے ہیں۔ دنیا کے ہر بچے پر والدین کے احسان حمل میں، رضاعت میں، ولادت میں اور تربیت میں پہلے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں؟ کہ تمہارے وجود کا باعث بنے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور تمہارے اوپر انہوں نے احسانات کی برکھروت کر دی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک 5 چیزوں کا نام ہے، ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا ہے اس کا پتہ نہیں۔ پولیس کا امتحان ہوا تو اس میں لکھا مستورات کی جامع تلاشی، تو ایک سپاہی نے لکھا ضرور لی جائے، ہر صورت لی جائے، لازم لی جائے، اس میں فائدہ ہے۔ تو اس سے پوچھا مستورات کیا ہوتے ہیں؟ کہیں گے وہ تو پتہ نہیں ہے۔ جامع تلاشی ضرور لی جائے، قانون کے مطابق لی جائے۔ اس نے نپے تلے جملے بولے جس سے وہ، اس نے کہا مستورات کیا ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پتہ، تو جامع تلاشی لی جائے۔ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن و حدیث کے مجموعے میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، حسن سلوک 5 چیزوں کا نام ہے۔ ادب کرو، کس درجے کا؟ نظریاتی اختلاف سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ سیاسی اختلاف لوگ آگے پیچھے سیاسی وعدے جماعتیں بدل لیتے ہیں، لیکن نظریاتی اختلاف نہیں بدلتے۔ نظریاتی اختلاف کی ایک مائنر سی شکل مسلکی اختلاف ہے۔ لوگ مسلکی اختلاف نہیں بدلتے، نہیں معاف کرتے۔ تو نظریاتی اختلاف بنیادی اختلاف۔ ابراہیم علیہ السلام اور آزر میں نظریاتی اختلاف ہے۔ وہ امام الموحدین ہیں اور وہ علاقے کے شرک کا سربراہ ہے۔ وہ انہیں کہا گیا بت توڑو، وہ بت بناتا ہے۔ انہیں کہا گیا بت شکنی کرو، وہ بت فروخت کرتا ہے۔ اب کتنا اختلاف ہے ذہنی طور پر۔ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف کی شدت ہے۔ اور نبی کو جتنی نفرت شرک سے ہوتی ہے شاید کسی کو، وہ کہتا ہے ابراہیم بت بیچو، بت بناؤ، گاہک تلاش کرو۔ تو آگے اس شدید گمراہی کے حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ یہ ایک تکرار ہے، او میرے پیارے ابا، او میرے پیارے ابا۔ یوں لگتا ہے جیسے آگے کہیں گے آپ اشراق پڑھ کے تھک گئے ہوں گے، آپ طواف کر کے تھک گئے ہوں گے، اب آپ مشقت آ گئی ہے کہ میرے پیارے ابا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی۔ یعنی ادب اس درجے کا ہو کہ شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی لب و لہجے میں شیرینی گم نہ ہو۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ریند کے ریند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو، تمہارا باپ آزر کے مقام پہ ہو، پھر بھی ادب کا پھول کملائے نہ۔ ہمارے ہاں ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ہمارے ہاں رواداری نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ نبیوں کو کیوں کہا جاتا ہے بکریاں چراؤ؟ بکریوں کے چرانے سے چرانے والے چرواہے میں 2 صفات پیدا ہوتی ہیں، رحم اور حلم۔ بکری کو چارہ کاٹ کے دیا، درخت پہ کا شاخیں کاٹی، کانٹے چبھے چرواہے کے وجود میں۔ ابھی کافی چارہ شاخوں پہ ہے اور بکریاں آگے چلی جاتی ہیں۔ ابھی چرواہا اپنے پاؤں کے کانٹے نکال رہا ہوتا ہے، شاخیں لنگر سے بھری پڑی ہوتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں۔ اس سے برداشت آتی ہے۔ اور حلم، بکری بیچاری سب سے کمزور مخلوق ہے۔ بزدل، یہ فارسی کا جملہ ہے نا، بکری کے دل والا۔ بز بکری کو کہتے ہیں، ڈرپوک ہوتی ہے، نہ وزن اٹھا سکتی ہے، نہ مار برداشت کر سکتی ہے۔ اور کرتوت کیا کرتی ہے؟ بھری پوری شاخوں کو چھوڑ کے آگے چلی جاتی ہے۔ اب چرواہے کو مارنے کو دل کرتا ہے تو بکری کو ایک لاٹھی لگ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آنکھ نکل آئے گی۔ تو چرواہے کو بکری کی ان کوتاہیوں کے باوجود صبر پر حلم اور رحم آتا ہے۔ یہ 2 مشکل چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں حلم اور رحم کوئی نہیں۔
وجہ کیا ہے کہ بکریوں کو اور بھیڑ بکریوں کو چروانے کا فانی کوئی نہیں۔ تو یہ دو چیزیں آدمی میں توازن، تو اب ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں کہ شرک کا حکم دو۔ باقی ساری نظریات عملی غلطیاں ہیں، شراب پینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، یہ بھی غلطیاں، بہت بڑی غلطیاں ہیں، آدمی کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ غلطیاں شرک کے مقابلے میں تو ان کے وقت کوئی نہیں۔ یہ دخول فی النار ہیں، خلود فی النار نہیں، سال 2 سال دوزخ میں رہے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے ان غلطیوں کی بنا پہ تو نہیں رہے گا۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باپ شرک کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام محبت اور ادب کے ساتھ کہتے ہیں بابا سوری مجھے معافی دے دو، آپ میرے پیدا کرنے کے باعث ہو، مجھے تربیت، یعنی یہ بات کہ شرک کہہ رہا ہے تو اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تمہارا باپ تو ہے نا، تمہیں جو اس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بحیثیت باپ دیا جا رہا ہے، بحیثیت نیک باپ نہیں دیا جا رہا۔ اگر اس میں کرپشن ہے، گڑبڑ ہے، اعتقادی، علمی، عملی، اخلاقی، تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ جانے۔ جب تمہیں پیدا کیا تھا تب بھی غلطیاں یہی تھیں، جب تمہاری پرورش کی تب بھی غلطیاں یہی تھیں، تو فائدہ لینے کے دنوں میں جب تم آرام سے فائدہ لیتے رہے غلطیوں کے باوجود، تو فائدہ دینے کے دنوں میں آپ اچانک متقی بن گئے۔ نہیں یہ بھائی یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، تو یہی کہتا تھا جب تمہارے اوپر انویسٹ کر رہا تھا، یہی کہتا تھا کرتا تھا جب تمہارے لیے کما کے لا رہا تھا۔ تو لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، قوم شعیب کی طرح۔ حسن سلوک کا دوسرا یہ ہے کہ محبت کرو والدین سے، احسان کو یاد کر کے۔ نہ اللہ کے احسان گنے جا سکتے ہیں، نہ والدین کے احسان گنے جا سکتے ہیں۔ ابن عمر کو کہا تھا کہ ایک گھونٹ پلاتے ہوئے جو دودھ کا پلایا تھا، یا تیرے پیشاب کی جگہ پہ جگہ پہ ٹھنڈی جگہ پہ گرم وجود ماں نے رکھا تھا اور ہائے نکلی تھی، اس کے برابر نہیں ہے۔ ماں باپ کی جو احسان ہے نہ وہ گن سکتے ہیں، نہ اللہ کے احسان گن سکتے ہیں۔ میں ایم اے کے دنوں میں تھا تو ایک آدمی نے تھیسس لکھا، تھیسس کا انتصاب کیا 2 دائروں کے نام، ایک دائرہ الوہیت جس میں تو تنہا ہے، ایک دائرہ ربوبیت جس میں میرے والدین بھی شامل ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اللہ کی صفات کا مظہر والدین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا میں محبت کرتا ہوں جتنی ماں محبت کرتی۔ اللہ نے جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے محبت کا سیمپل دیا وہ ماں کا۔ تو محبت کرو احسان کو یاد کر کے۔ جتنے احسانات ماں باپ نے میری نافرمانی کے باوجود میرے اوپر کیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا لَا أَرْجُمَنَّكَ او وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تمہیں سنگسار کروں گا یا تمہیں آنکھ نامہ دوں گا، یہ شدید سزا ہے۔ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں یا ابتی، میرے بابا، میرے پیارے بابا، میرے مہربان بابا، میرے شفیق بابا۔ یہ کتنا صبر ہے، کتنا ضبط ہے، کتنا حلم ہے، کتنا رواداری ہے۔ تمہیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو، تمہارا بابا اگر وہ کر گزرے جو آزر نے کیا تھا تو تم وہ کرو جو ابراہیم کر رہے ہو، تم ابراہیم کے وارث ہو، آزر کے وارث تو نہیں ہو۔ جو احسانات ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہو کر کسی دوست کے گھر میں 4 دن ٹھہر کے دیکھو، اس کو کہو میرے کپڑے دھلا دے، برتن گندے کروں گا صاف کر کے لانا، بستر لحاف لپیٹے چھوڑ جاؤں گا صاف، تو 2 دن کے بعد وہ تنگ ہو جائیں گے۔ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں سنبھالتا۔ ماں بچپن میں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، بچہ بال کھینچتا ہے، ماں اپنے بال کے درد محسوس کرتی ہے، لیکن انگلیوں کو جھٹکا دے کے نہیں چھڑاتی کہ اس کی انگلیوں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہو، آہستہ آہستہ بال نکال رہی ہوتی ہے، انگلیاں کھول رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی انگلیوں کو درد نہ ہو۔ کیا یہ ہر بچہ یہ نہیں کرتا؟ ہر بچہ بچپن میں بال کھینچتا ہے۔ میں نے ایک دیہاتی ماں کو دیکھا، بچے کو دودھ پلا رہی اور پاؤں کے تلووں کے بوسے لے رہی، یہ مامتا ہے، اور ہر بچے کے بوسے لیتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا پاؤں کے تلووں کی ایک ایک انگلی کو چوس رہی ہے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے محبتوں کی، یہ ماں نے کی نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی کہے جی میرے ساتھ ماں نے محبت نہیں کی، باپ نے احسان نہیں کیے، تو اس کو حق ہے حسن سلوک سے پیش نہ آئے۔ ماں باپ تو خیرات نہیں مانگ رہے، مزدوری مانگ رہے ہیں۔
بڑھاپے میں بچہ والدین آدمی بڑھاپے میں عمراً مزاجاً بچہ ہو جاتا ہے. نفسیات کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، بڑھاپے میں والدین یا بوڑھے آدمی بچے کے مزاج پہ جاتے ہیں، اڑیل ہو جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ریئیکشن آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی نے جوانی میں دیکھا بوری اٹھائی، جوانی میں دیکھا گاڑی چلائی، جوانی میں دیکھا میلوں چلا، پھر اچانک چارپائی پہ ہو جاتا ہے، اس کو جوانی کی یاد آتی ہے، میں یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ کرنا اور نہ کرنا کتنی گھٹن ہوتی ہے. یہ گھٹن اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے. وہ اس کو یاد کرتا ہے، اس ماحول کو دیکھتا ہے، کس بیم و رجا کے عالم میں کیفیت ہوتی ہے اس آدمی کی. کہاں گھومتا تھا، کہاں چارپائی پہ کروڑ بچہ بدلتا ہے، کہاں بوریاں اٹھاتا تھا، کہاں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو وہ ذہن کے دماغ کے حصے میں وہ جوانی یاد ہوتی. اس لیے بڑھاپے میں کہا گیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. شکاری پنچھی کی طرح باپ کے سامنے رہا کرو، خوفناک شیر کی طرح باپ کے سامنے نہ رہا کرو. چہرہ لال کرنا، آنکھیں لال کرنا، لہجہ لال کرنا، منہ سے دھکا دینا، فلاں، یہ نہ کیا کرو. محبت، اور محبت کی بنیاد ان کے احسانات ہیں. احسانات گن کے دکھاؤ ماں کے. کون ہے جو کچی سبزی لے کے دھوئیں میں کھڑے ہو کے پکا کے سامنے رکھے اور پھر برتن میلے لے کر دھو کے پھر تیار کر دے، صبح صبح جوتے صاف کرے، وردی. یہ دوسرا حسن سلوک کا دوسرا مستحق ماں ہے. اور دنیا کا کوئی بچہ ماں کی بے پایاں محبتوں کا انکار نہیں کر سکتا. ماں ان پڑھ ہو، مامتا محبت سے بھری ہوتی ہے. ماں دیہاتی ہو، محبت سے بھری ہوتی ہے. اوپلے تھاپ رہی ہو، سٹے چن رہی ہو، دوسروں کے باتھ روم دھو رہی ہو، شام کو ماں آ کر بچے کے انگ انگ میں محبتیں اونڈیلتی ہے. اس کی سختی ہزار محبتوں کی پیمبر ہوتی ہے. باپ کی صورت حال یہ ہوتی ہے. سورج کڑکتا ہے، جسم چبھتا ہے، لیکن کتنی فصلیں تیار ہوتی ہیں سورج کی گرمی سے. باپ کی گرج چمک اور کڑک اور سختی بھی فصلوں کی سورج کی طرح ہوتی ہے. تیسرا ہے ماں باپ کی خدمت کرو. یمن کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے نبی یمن سے آیا ہوں جہاد کرنے کے لیے. جہاد حضور نے فرمایا جس طرح اونٹ کا کوہان بلند جگہ ہے، اسلام میں جہاد اونٹ کے کوہان کی طرح ہے. آپ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں؟ کہ ان کا خدمت کرنے والا ہے؟ کہ کوئی نہیں. کہ جاؤ ان کی خدمت کر، یہ جہاد کے برابر ہے. اس لیے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں بالکل ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، بول نہیں سکتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، کروٹ نہیں بدل سکتا تھا. اس نے وہ زمانہ گزارا ہے. میں جلدی بوڑھی کیوں ہوتی ہیں؟ کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کا نظم اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتا، بچوں کے گرد گھومتا ہے. کھانا پکا رہی ہیں تو آ کے چکر لگا جائیں گی. کبھی ماں کے بچپن کی لوریاں یاد کریں، کتنی تسبیحات اس کے اندر ڈوبی ہوتی ہیں. وہ جو لوریاں آ کے دیکھتی ہیں چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر، بیچ میں بچہ پڑا ہے، لوری دے رہی ہے، ہلا رہی ہے. تو خدمت کریں. یہ تیسرا حسن سلوک ہے، خدمت کریں. خدمت ہم منوں کی ہے، معاشی خدمت ہے. ایک صحابی نے کہا جی میرے بیٹا مجھے ضروریات زندگی نہیں دیتا، اب میں اب کچھ کر نہیں سکتا. تو آپ نے غصے سے اس کا دامن پکڑ کے بیٹے کو کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. اور میں نے پچھلے جمعے کہا تھا ولادت سے ملازمت کے درمیان تک جتنا انویسٹمنٹ باپ نے کی ہے اسی کا حساب دے دو. انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے نا، میں ایٹ ونس تو ایسا نہیں ہے کہ میں بالغ ہو گیا اب کتنا کیا. اگر وہی انویسٹمنٹ واپس لوٹا دو. میں ایک سرائکی بیلٹ کا شاعر ہے آڈھا خان سرائکی، اس کا ایک پڑھ رہا تھا دوڑا تے کو پھول وانگوں پروان چڑھایوں، اولاد کو کہہ رہے بھاویں اج میں کو نگہبان نہ من دربان تے من. مالی نہ صحیح، چوکیداری مان لے. تے کو پھول وانگوں پروان چڑھایوں، بھاویں اج میں کو نگہبان نہ من دربان تے من. وہ حلفیہ قول نبھا پترا مڈ نال کتے پیمان نہ من قرآن تے من. قرآن تو کہتا ہے نا کہ وبالوالدین احسانا. وہ حلفیہ قول نبھا پترا
میرے نال کیتے پیمان نہ من قرآن تے من، جس تاج پوائے تے کو شہرت دے، اس محسن دے فرمان نہ من احسان تے من۔ احسان جس تاج پوائے تے کو شہرت دے، اس محسن دے فرمان نہ من احسان تے من۔ ایویں نفرت کر نہیں آڈھے تو بھمیں شان برابر شان نہ من انسان تے من۔ تو ہماری محبتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ جھنگ کا ایک شعر ہے، بھوکھی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے، پر ٹبری رج کے کھاوے۔ نہیں بھین دا بھوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے۔ نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ، بابا پگڑی نو ترساوے۔ جداں اتنے فرق لطیف ہوویں، کیویں رحمت جاتیاں پاوے۔ آپ اس زبان کے چکر میں نہ جائیں، زبان کے بیچ میں اس کا میسج سنیں۔ بھوکھی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے، پر ٹبری رج کے کھاوے۔ شیما قید ہو کے آئی تھی بنو حوازن کی جنگ میں، آپ کی بہن تھی رضائی بہن۔ ماضی کے 4 سال طائف کے صحراؤں میں اللہ کے محبوب نے شیما کے ساتھ گزارے تھے۔ شیما نے لوریاں دے کے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور پھر ایک دفعہ شیما نے آپ نے بازو شیما کے بازو پہ دندی گاڑ دی تھی کسی وجہ سے، جیسے بچے بچپن میں کرتے، وہ نشان پڑ گیا تھا شیما کے بازو پہ۔ بنو حوازن میں بہن گرفتار ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سے کہو، صحابہ سے کہا بھائی سے کہو تمہاری بہن تمہیں ملنا چاہتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہمارے محبوب کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، کہ کہو تو صحیح۔ پھر شیما لائی گئی کہ یہ وہ ایک قیدی ہے، اس کے مزاج میں یہ بات ہے کہ ملاؤ، آپ نے ملا۔ اس نے کہا میں شیما ہوں، حلیمہ کی بیٹی، حارث کی بیٹی۔ حوازن کے ٹیلے گواہ ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بچپنا کا زمانہ محبت کی لوریوں میں گزارا، اور اس کی اگر نشانی مانگتے ہو تو یہ وہ دانت ہیں جو ایک دفعہ گاڑے تھے کہ میں نے آپ کو ٹیلوں سے اٹھا کے سائے دیوار میں بٹھایا تھا کہ ماں کہتی تھی کہ ہاشمی بھائی سے کام نہ کروایا کرو، اور آپ کو بکریوں کے ساتھ بھاگنے کا شوق تھا۔ 2-3 دفعہ جب میں پکڑ کے لائی تو پھر آپ نے چھڑا نہ سکے، پھر آپ نے دانت گاڑ دیے، وہ دانت دکھائے تو نبوت کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ نہیں بھین دا بوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے۔ نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ، بابا پگڑی نو ترساوے۔ تو جداں اتنے فرق لطیف ہوویں، کیویں رحمت جاتیاں پاوے۔ معاشرت کے بغیر کام بنتا نہیں۔ محبت کریں، ادب کریں، میں اور آپ خدمت کریں۔ آپ نے دیکھا معراج پہ گیا تو وہاں قرآن کی جنت دکھائی کہ یہ جنت ہے میرے محبوب دیکھیں، تو آپ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو قرآن کی آواز آئی۔ آپ نے کہا یہ قرآن کی آواز کہاں سے؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان مکہ میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور مکہ کی وادیوں سے اس کی قرآن کی آواز جنت الفردوس میں پہنچ رہی۔ پتہ کیا تو وجہ کیا تھی کہ حارثہ ماں کے سامنے ایسا بولتا تھا رضی اللہ عنہ۔ گھر جو سامان لاتے تو پہلے ماں کے سامنے رکھتے، میں پھل لایا ہوں، کھجوریں لایا ہوں، امبر لایا ہوں، عجوہ لایا ہوں، مبروم لایا ہوں، تو ماں بڑھاپے کے دن میں 2-4 دانے چن لیتی کہ یہ دے دو یہ دے دو یہ۔ پھر اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں اب تم کھا لو۔ یہ ہے خدمت کہ رات کو ماں کو تیل لگاتا ہے، سر سے جوئیں لگاتا ہے، مٹھی چاپی کرتا ہے، جب ماں کے ہلکے ہلکے خراٹے سنتا ہے تو پھر دبے پاؤں واپس اٹھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں کے سامنے جب بولتا ہے تو آہستہ آواز سے بولتا ہے، اور ماں جب کوئی بات کرتی ہے کہ حارثہ یہ کرو اور وہ سن نہیں سکتے، ماں کمزور ہے، اس کی آواز میں نکاہت ہے، تو پھر میاں بیوی دوسرے کمرے میں جا کے ماں سے نہیں کہتے کہ آپ دوبارہ کہو، میاں بیوی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کہا ہوگا یہ کہا ہوگا یہ کہا ہوگا، تو یہ ماں کے سامنے جتنا پست ہوتا ہے اللہ اس کی آواز کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو شیروں کی طرح رہتے ہیں ماں کے سامنے، ڈر جاتے ہیں ماں باپ۔ اپنے جائز مطالبات بھی بچوں کے سامنے رکھتے ہوئے 100 دفعہ قسطوں میں مرتے ہیں۔ پتہ نہیں جو والدین اولاد کے سامنے کھل کے اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکیں تو بچے کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ شب بیدار ہو، حجر اسود چوم رہا ہو، حتیم میں نفل پڑھ رہا ہو، مینا کے اندر سجدے کر رہا ہو، مزدلفہ کے اندر قیام کر رہا ہو، لیکن ماں باپ ڈرے پڑے، ڈر کے مارے احتجاج نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا یہ ہے، دینداروں میں یہ المیہ پایا جاتا ہے اکثر 100 کال
اس لیے قرآن نے یہ کمبینیشن چلایا، اقیم الصلاۃ والزکاۃ، عبادت معاشرت، عبادت معاشرت، ان دونوں کے توازن سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ خدمت کریں، اور چوتھا یہ اطاعت کریں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو اور مصلی ہو اور مسجد نبوی ہو اور میں فاتحہ شروع کر دوں، قرات شروع کر دوں، اور اللہ میری ماں کو ابوا سے اٹھا دے، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ ابوا سے اٹھا دے، اور وہ ابوا سے اٹھ کر مسجد نبوی کے پاس آ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ دوں، فرض مصلی امامت چھوڑ دوں، لبیک لبیک کی تسبیح کرتا ہوں ماں کی، جی اماں جی اماں جی اماں۔ اطاعت، بچپن میں انہوں نے ہماری اندھا دھند اطاعت کی، اور اطاعت اس حد تک کی ہے کہ جو ہمارے لاشعور میں نہیں تھا وہ بھی مہیا کر دیا۔ بچے کو یہ امرود پسند ہے، بچے کو یہ انار پسند ہے، بچے کو یہ کھلونا پسند ہے۔ میں نے ایک بوڑھی ماں کو دیکھا، بڑھاپے کے دنوں میں بچے کے بچپنے کے کھلونے چومتی تھی کہ میرے بچے نے بچپن میں یہ اس کا قاعدہ تھا، یہ اس کی قلم تھی، یہ اس کے کھلونے تھے، وہ جو پلاسٹک کے بنے تھے۔ تو وہ بچے کی یادیں جدھر منسوب ہو جائیں، ان سے پیار کے موسم ختم نہیں ہوتے، اور ہمارے سامنے زندہ انسان کہہ رہا ہے بیٹا یہ کرو یہ کرو، اور آوازیں دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی۔ عبادت اپنی جگہ، لیکن معاشرت اپنی جگہ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، معاشرت حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے، عبادت عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عظمت متاثر نہیں ہوتی چاہے پوری کائنات سجدوں سے محروم ہو جائے، حاجت متاثر ہوتی ہے اگر بر وقت ماں کو سپورٹ نہ کیا گیا تو ماں گر بھی سکتی ہے۔ تو قدرت حاجت کو ترجیح دیتی ہے عظمت پر، معاشرت کو ترجیح دیتی ہے عبادت پر۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد دعائیں کیا کرو، دعا استغفار۔ میں آج ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا رہا تھا ہمارے دیہاتوں میں جب فوتگیاں ہوتی ہیں تو پھر خواتین بین کرتی ہیں ایک دوسرے کے گلے میں لگ کر۔ یہ دور دیہاتی علاقوں میں جو دریا کے کنارے ہیں، جہاں جدید تہذیب نہیں پہنچی، وہاں اظہار غم کا طریقہ بھی موجود ہے۔ دو خواتین آئیں گی، ایک دوسرے گلے میں گلے ڈالیں گی اور دیر تک روئیں گی، اور رونے کے بین کا اگر انالیسس اور تجزیہ کیا جائے تو مر جانے والے کی وجہ سے چھن جانے والے مفادات کا بین ہوتا ہے۔ کون وارث ہوگا زمینوں کا، کون مالک ہوگا جانوروں کا، کون کھولے گا دکانیں، کون چھوڑے گا بچوں کو۔ تو ان کے بین میں مر جانے والوں سے مفادات کے چھن جانے والوں کا دکھ ہوتا ہے۔ بوڑھوں کے بین کوئی نہیں ہوتے، 80 سال کا بوڑھا بن گیا تو مر گیا، اس کے لیے بین کا رواج کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی بین میں یہ بات نہیں ہوئی کہ تیری پہلی رات کا کیا بنے گا۔ تو اے سی کے بغیر، پنکھوں کے بغیر، روشنی کے بغیر سوتا نہیں تھا، اور قبر مجھے بتایا گیا ایئر ٹائٹ ہے، نہ سورج کی کرن جاتی ہے نہ ہوا کا ذرہ جاتا ہے، اور کروڑ بدل نہیں سکتا، دائیں دیواریں بائیں دیواریں، پاؤں دیوار سر دیوار۔ تو مرنے کے بعد والدین کے لیے شاندار طریقے سے دعائے مغفرت کرنا، اور یہ دعائے مغفرت ایزی پیسہ کی طرح، ایزی لوڈ کی طرح وہاں پہنچتی ہے۔ باقاعدہ فرشتے بتاتے ہیں فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ یہ جو حسن سلوک ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں، اس کے 4 بڑے فوائد ہیں۔ دیکھو نا، حق یہ تھا کہ اگر مزدور نے مزدوری کی ہے، شام کو اس نے مزدوری مانگی ہے، تو مالک کو فائدہ تو نہیں دینا چاہیے، مالک خیرات تھوڑا دے رہا ہے۔ ماں باپ نے مزدوری کی رضاعت کے روپ میں، تربیت کے روپ میں، ولادت کے روپ میں، تو ان کے حق دیتے ہوئے جب ماں باپ وجود پہ حکمرانی ختم کر بیٹھے، جسم کی سلطنت پہ ان کا اختیار ختم ہو گیا، ڈھانچہ بن گئے، ہڈیاں ہو گئیں، حرکت ختم ہو گئی، نقل و حرکت۔ اب حق یہ تھا کہ بچپن کا زمانہ دہراؤ، تم یہ کرو، اور یہ خدمت مزدوری تھی، تب خیرات تو نہیں تھی۔ قدرت کہتے حسن سلوک کرو، اب بھی تمہیں نوازوں گا۔ حالانکہ شام کو مزدوری ملنے کے بعد مزدور کا ختم ہو جاتا ہے استحقاق، آپ نے 500 لے لیا، کہ جاؤ، کہ جو روٹی کو پڑی تو وہ دے دو، اس پہ بھی ناراض ہو جاتا ہے مالک۔ قدرت کہتی ہے تم نے اگر حسن سلوک کیا ہے والدین کے ساتھ تو تم نے بچپنے کی مزدوریوں کا صلہ دیا ہے، اب تمہیں انعام کیا دیں۔ لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بچپنے کی مزدوریوں کی ادائیگی کے بعد
پھر حسن سلوک سے پھر انعامات شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے شان کریمی کے انتہا. پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا طور سینہ پہ آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام اتنی تیز چلے کہ سانس ہانپ گیا، اکھڑ گیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ سانس کیوں اکھڑ گیا؟ کہ اجل تو الیک کا رب لترضیٰ، اللہ اس لیے تیز بھاگتا ہوا آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. رضا اللہ کی، رضا اللہ کی اتنی بڑی بات ہے کہ چلو بھاگو. اذا نودی علیہ السلام من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکرہ، صحیح صفا مروہ کے درمیان تیز چلنے کو کہتے ہیں. تیز چلو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. صحابہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ضلع کا ڈی سی راضی ہو جائے، سارے تھانے اپنے، صوبے کا آئی جی راضی ہو جائے، پنجاب اپنا، ملک کا وزیر اعظم راضی ہو جائے، سارے صوبے اپنے، کائنات کا خالق راضی ہو جائے. اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. جنت میں اللہ کہے گا، ایک دن بلائے گا اپنے کھانے پر، آج بھائی لنچ میرے ہاں کرو، تو جنتی سارے اللہ کے پاس پہنچ جائے گی. پھر اللہ سارے کھانے میں کہے گا حل رضی تم راضی ہو؟ اللہ پوچھے گا، بخاری کی روایت، تم راضی ہو؟ تو اللہ کہے گا، وہ جنتی کہیں گے یا اللہ اپنے چہروں کو سفید کیا، اپنے مہمان خانے میں داخل کیا، طرح طرح کا اکرام کیا، ہم راضی کیوں نہ؟ اللہ کہے گا تمہیں سب سے بڑی نعمت دوں؟ کہ یا اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ میں تم سے راضی ہوگی. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور جنتیوں اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی اس نعمت کو سن کے مر جاتے. یہ جنتیوں کے جنت میں اللہ کے ہاں لنچ کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت کا اظہار، میں تم سے راضی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ابن عباس سے کسی نے پوچھا جنت کہاں ہے؟ کہ فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں سے اوپر. تو سائل کے لہجے میں تھکن آ گئی، بڑے دور ہے. کہنے لگے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے. میرا ایک دوست تھا، کہنے لگے جب کوئی مشکل کام اٹکے، ماں سوئی ہوتی ہے تو اس کے پاؤں کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے دعا مانگتا ہوں. دعائیں ایسے آتی ہیں جیسے ساون بھادو کے مہینے میں بارش بادلوں سے پانی نکلتا ہے، جھوم جھوم کے آتی ہیں. کہ ماں، اللہ راضی ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت سے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ہمارے ہاں یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، اللہ کی رضا دائرہ انعام سے نکل گئی. اللہ راضی ہوگا، یہ بھی کوئی انعام ہے. اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص، کبھی یہ تھا اللہ راضی ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ برکات کا نزول ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں فروری کے مہینے میں بے ساختہ شاخیں نئے کونپلوں سے بھر جاتی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے برکتیں یوں آتی ہیں جیسے موسم بہار میں اجاڑ شاخوں پہ کونپلیں کھلتی ہیں. یہ جیسے ساون کے مہینے میں بادلوں سے بے ساختہ قطرے ٹپکتے ہیں. ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کے ذیل میں ایک واقعہ، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قال اتتخذونها ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے. اس کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ وہ جو تمہارے اوپر بنی اسرائیل پہ قتل کا الزام لگا نا، ایک آدمی نے قتل کر دیا اپنے چچا کو. چچا کی اکیلی بیٹی تھی، چچا کی بے پناہ جائیداد تھی، اس نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد لاش جا کے پھینک دی. بنی اسرائیل کے دروازے کے سامنے ان کی کالونی تھی. اس کے ذہن میں تھا کہ وہاں پراپرٹی بھی مل جائے گی، دیت بھی مل جائے گی، دو کام. تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا جی اس نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا، تو اس کا حل بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے پکڑو، ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ اور وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا. تو کہنے لگے اتتخذونها ہزوا، مذاق کرتے ہیں، مقتول کو مری ہوئی گائے کا ٹکڑا لگا زندہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، دین کی باتوں میں مذاق یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مذاق نہیں کرا. پھر وہ نہ مانے، پھر یہ گئے رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، جس طرح لیم ایکسکیوز کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا جی اب مانو. اس نے دھمکی دے دی، کل تک میرے چچا کے قتل کا خون بہا نہ دیا
تو میں بنی اسرائیل کی ساری بستی کو آگ لگا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈھونڈو گئے، تو وہ جو سوالات کرتے رہے، رنگ کیسا ہو، یہ ہو، ہلوں پہ جوتی ہو نہ ہو، عمر کیسی ہو، اس کے بعد وہ گائے کی زیادہ سوالوں کی وجہ سے مخصوص گائے ملنا مشکل ہو گئی، کہیں رنگ نہ ملتا، کہیں عمر نہ ملتی، کہیں دم نہ ملتی، کہیں آخر پہ ایک بچہ گائے لے کے آ رہا تھا پہاڑ کی چوٹی سے، انہوں نے دیکھا کچھ چیزیں مل رہی ہیں، سوال کیا تو ساری چیزیں مل گئیں۔ ادھر سے وہ ڈیٹ آ چکی تھی قتل کی، دھمکی کی، اور وہ سردار قوم تھے، یہ کمی لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اس کو پتہ تھا کہ یہ فرعونی ہے، انہوں نے اپنا کام کر گزرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گائے لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی رضامندی کے بغیر گائے ذبح کر بھی دو گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھا گائے دو گے؟ یتیم بچہ تھا، کہ دوں گا، کتنے میں؟ ایک گائے کے بس 2 لے لو، اس نے کہا نہیں 10 لے لو، نہیں بڑھتے گئے۔ اس نے کہا پھر کیا ریٹ لوگے؟ اس نے کہا گائے کے عوض سونا لوں گا، ایک ترازو میں سونا رکھو، ایک میں گائے رکھو۔ اب یہ بڑا ریٹ لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں شروع میں کہا تھا کوئی سی گائے ذبح کر دو، تم کر لیتے، اب تم نے سوالات نبیوں کے سامنے عمل سے بچنے کے لیے سوالات کی آڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اب 2 سونا۔ صحابہ کہتے تھے ہم اللہ کے نبی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، کوئی بدو آتا تو ہم خوش ہوتے کہ بدو سوال کرنے میں بے حجاب ہوتے تھے، یہ بتائیں یہ بتائیں، تو بدو کے سوالوں کے جواب ہم سنتے، خود ہم سوال نہیں کرتے تھے۔ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عمل سے جب آدمی گریز کرے تو پھر سوالات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا کہ عطر گلاب سے وضو جائز ہے؟ کہنے کہ تمہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ یہ جو تو سوال کر رہا ہے کہ عطر گلاب سے وضو جائز ہے، کیا اس کا موقع کو آیا کہ تمہیں پانی نہیں ملا اور عطر گلاب پیش کیا گیا اور تو پریشان تھا میری نماز قضا ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ شاہ اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا الو حلال ہے یا حرام؟ کہنے کہ کسی الو سے پوچھو۔ کون سا کو 10 لاکھ 20 لاکھ الو جال میں آئے پڑے ہیں کہ الو جال میں پھنسے پڑے ہیں، حلال حرام کا الو پھنستا نہیں ہے، قابو نہیں آتا، ایسے سوال کرنے۔ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کہنے کہ کوئی موقع ایسا ہے گزرنے کا۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کہنے کہ نہ میں نکاح میں تھا نہ میں گواہ میں تھا، مجھے پتہ نہیں، لیکن تم اس سے کرنا کیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتوں کے نام کیا آتے؟ بھئی تمہیں کیا نام ہے؟ ازواج مطہرات کے نام آتے نہیں، اصحاب کہف کے کتوں کے نام یاد کر رہے۔ یہ ہے عمل کے بحران کے دنوں میں سوالات کا ذوق ہو جاتا ہے، یہ سوال یہ سوال یہ سوال، اس سوال کا تمہاری عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ شریعت نے جو باتیں بتا دیں انہی پہ عمل کر لو، تو وہ عمل کیا نہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے رہے، تو وہ سوالات کی وجہ سے گائے کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ بچے کی گائے مل گئی، اس نے کہا گائے کے بس سونا لوں گا، انہوں نے کہا پیش کرو نہیں تو کل قتل کا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب گائے کے لیے سونا تولا گیا، بے پناہ سونا مل گیا، بنی اسرائیل بھوکے ہو گئے، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا ٹکڑا لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا۔ اس نے کہا میرا مدعی ہی میرا قاتل ہے، کوئی پاکستانی ہوگا، اس نے کہا میرا مدعی میرا قاتل ہے۔ اس نے جائیداد پہ بھی ہاتھ رنگا اور دیت بھی لینا چاہ رہا تھا، پاکستانی مزاج کا ہوگا کوئی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور سینہ پہ گئے کہ یا اللہ یہ اتفاقاً تو نہیں ہے، اس بچے کی گائے کا اتنے مہنگے داموں بکنے کی وجہ کیا ہے؟ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں یہ واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اس کا عنوان ہے قاتل کون؟ میں رات ہی پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ایک دن ایک ہیرا بیچنے والا ہیرا بیچنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا 90,000 درہم یا دینار کا ہیرا۔ اس بچے کو ہیروں کا شوق تھا، ماں کے پاس کیا کہ پیسے ہیں، کہ پیسے تو ہیں لیکن جس پیسے صندوق کے اندر پیسے ہیں اس کی چابی تمہارے باپ کے پاس ہے، اور چابی تکیے کے درمیان میں رکھی اور سوئے ہوئے، باپ جاگ جائے گا پریشانی ہوگی، تم دفع کرو ہیرے کو۔ اس نے جا کے کہا ہیرے والے کو 1 لاکھ کا میں تمہارا گاہک ہو گیا، تم کل لے لینا، ہیرا میرا ہو گیا۔ اس نے کہا 80,000 کا، اس نے کہا 1,10,000 کا، اس طرح بڑھتے گھٹتے وہ 30,000 پہ آ گیا۔ تو کہنے لگے یہ پھر جاتا تو باپ سو رہا تھا، تو اس نے کہا دفع کرو ہیرے کو، سستا مل رہا ہے لیکن باپ کو تکلیف ہوگی۔ اس نے باپ کی راحت کی خاطر ہیرے کو چھوڑا، ہم نے اس کی گائے کو سونے میں بکوا دیا۔
رزق کا سب سے خوبصورت یقینی دروازہ ماں باپ پہ انویسٹمنٹ ہے. یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، خوشی کے ساتھ، بوجھ نہیں، تاوان نہیں. ہم ایمانداری سے سوچیں کہ بچپن میں والدین کھلاتے ہوئے بوجھ، تاوان، ناگواری محسوس کرتے تھے یا 100 جان سے قربان ہوتے تھے؟ بچہ سو گیا تو فیڈر لے لے کے پیچھے پھر رہے ہیں، بچے کو بہلا پھسلا کے باتیں کریں اور فیڈر پلا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ تو تیسرا یہ ہے فائدہ والدین سے حسن سلوک کا. دوسرا کہ برکات آتی ہے، وہاں سے رزق ملتا جہاں گمان نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ ہے کہ آفات سے نجات ملتی ہے والدین کے حسن سلوک سے. حالانکہ والدین کی مزدوری کا اگر صلہ دیا تو مزدور کو مزدوری ملنے کے بعد مزید کیا ملنا چاہیے؟ بڑی بڑی آفتوں کے آگے ماں باپ ہمالیہ بن جاتے ہیں. آفتیں فرشتے لے کے چلتے ہیں، بوڑھے ہاتھوں کی دعائیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں. اوپر سے اس کا حادثہ ہوگا، ٹانگ ٹوٹے گی، فلاں ہوگا، نیچے سے دعائیں جاتی ہیں تو دعائیں فرشتوں کو حادثات کے احکام واپس لے جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. لے کے کیوں ہے کہ ماں کی لرزتے لبوں کی، کانپتے ہاتھوں کے، ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جائیں آسمان کی دنیا میں اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان پڑھ ماں پوری جامع ہوتی ہے، انگوٹھا چھاپ ماں پوری دارالعلوم ہوتی ہے. جھاڑو دیتی ماں تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو بدلنے کا فن جانتی ہے. یہ پتہ نہیں قدرت کیسے سکھا دیتی ہے ماؤں کو، وہاں تک اس کی ایکسیس ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو وہاں سے آفتوں کا نجات ملتی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے. بخاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو پہاڑ کی غار میں 3 لوگ پھنس گئے. اب آپ اس کو تھوڑا حکمت سوچیں کہ کوئی پہاڑ ہے، کوئی غار ہے، اوپر چٹان ہے، رابطے کی صورت کوئی نہیں. دنیا کے کسی دانشور کو آواز دو کہ ان سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے، کرنے کے ناممکن. کوئی پہاڑ کی کوئی غار، بارش تیز ہوئی، انہوں نے کہا پتھر لڑکیں گے مر جائیں گے، تو ایک غار میں چھپ گئے. اوپر سے بڑی چٹان، کئی گنا مکان سے بڑی چٹان اوپر آ کے ڈھکن کی طرح بند ہو گئی. اب وہ تینوں اندر دفن ہو گئے. دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کو، دانشوروں کو، فقیوں کو، پنچایتیوں کو آواز دو کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے. زور لگاتے ہیں تو چٹان سرکتی نہیں، ہلتی نہیں. آواز دیتے ہیں تو پہاڑوں کے اندر چٹان کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کی باز گشت بن کے لوٹ آتی ہے. کیا کریں؟ اب یہاں انہوں نے چٹان سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا، بخاری میں آتا ہے. ایک نے کہا یا اللہ تمہیں پتہ ہے میں بکریاں چراتا تھا. ایک رات بکریاں چرا کے جب گھر میں آتا تھا تو سب سے پہلے تھنوں کو صاف کر کے دودھ نکال کے پیالہ یا برتن ماں باپ کو دیتا تھا. وہ پی کے شکر کر کے سوتے تھے تو پھر میں تھنوں کو دودھ نکال کے بچوں کو دیتا تھا. ایک رات وادی کوئی ہری بھری مل گئی، میں چراتے ہوئے وہاں دیر ہو گئی، لیٹ آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکری کو دودھ دوہا، تمہیں پتہ ہے کہ ماں باپ سو چکے تھے. بیوی بچے مانگتے رہے، میں نے کہا نہیں، تھنوں کے دودھ کا پہلے حقدار بوڑھے ماں باپ ہیں. بلکتے رہے، روتے رہے. میں نے کہا نہیں، میں دودھ بھر کے پیالے کا چارپائی کے گرد کھڑا ہو گیا. رات کے کسی پہر میں ان کی آنکھ کھلی، میں نے کہا دودھ. انہوں نے پیا. یا اللہ اگر یہ حسن سلوک تجھے پسند ہے تو چٹان کو آگے پیچھے کر دے، اور چٹان آگے پیچھے ہو گئی. غار میں اب بھی بند ہیں، چٹانیں اب بھی اوپر ہیں. حسن سلوک والی نیکی جو دھکا دے وہ ہمارے نام اعمال میں کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، اس سے محروم ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے آنگن میں اولاد کے پھول کھلیں گے تو بے خار ہوں گے. آخر ہم کسی کی اولاد ہیں تو اس کے بعد اولاد کا توالد و تناسل کا سلسلہ بند تو نہیں جائے گا. ہمارے چمن میں بھی تو یہ پھول کھلیں گے. ہم آخری اولاد نہیں ہے کہ اس کے بعد اولاد کو جیمر لگ گئے، اولاد پیدا نہیں ہوگی. اطاعت گزار اولاد کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں کانٹے نہیں ہوتے، پھول بھرے ہوتے ہیں، خوش بے خزانہ آشنا، بے خار پودے. حدیث میں آتا ہے والدین کی اطاعت کرو تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرے گی. یہ نیند رہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا اولاد اس کے پاؤں چاٹتی ہے، اور والدین کو آنکھیں دکھانے والا اولاد گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے اور اولڈ ہوم کے راستے دکھاتی ہے. اب جتنے بھی تلخ قسم کے رویے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں تلخ آنکھیں ماں باپ کی طرف کی تھی.
میں نے کہا راوی کے علاقے میں ماہی گیروں میں بیان کر کے واپس میں پلٹا تو رات کو ایک خاتون کا فون ہے، ایجنٹ سی تھی بڑی عمر کی۔ اس نے کہا بیان کرتے ہو میرا یہ واقعہ بھی سنا دیا کرو بیان میں کہ میں بیوہ ہوں، اکیلا بیٹا ہے، شادی کی ہے، ہمارے علاقے میں دودھ ہوتا ہے، کھووا بنتا ہے، برفی بنتی ہے، شام کو برفی لے کر آدھا کلو پاؤ اپنی ران سے چھپا کے دیوار سے رگڑتا ہوا بیوی کے کمرے میں برفی رکھ کے میرے پاس آ کے پوچھتے اماں کیا حال ہے؟ تو میں اس کے دروازے سے داخل ہونے میں، دیوار کے رگڑنے میں پہچان لیتی ہوں کہ یہ کوئی مجرمانہ کام کر کے جا رہا ہے۔ پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مٹھائی لائی تھی۔ پھر میں ساری رات روتی ہوں اور میرے آنسو میرے گالوں سے گرتے ہوئے تکیے تک چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہا کرو کہ ماں باپ سے چھپایا نہ کرو چیزیں، ماں باپ کی آنکھیں نیاگرا فال بن جاتی ہیں، رو رو کے تھک جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا ماں ہر علاقے کے برفی الگ، شاپر الگ، ران الگ، دیواریں الگ، کمرے الگ۔ اس نے کہا بات کر دینا کانوں کو کان سوچ جائے گی۔